سارا ڈرامہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں، دشمن کے بچوں کو پڑھایا یا پڑھانا تھا کہ جنہوں نے آپ بلٹ ٹرینز چلا دیں اور سمندر میں بھی ٹرینیں چلا دیں، تو اپنے بچوں کا سب سے پہلے آپ نے ووٹ چوری کر لیا، اپنے بچوں کو اٹھا کر کے جیلوں میں ڈالا، اپنے بچوں کو اٹھا کر کے آپ نے تشدد کا نشانہ بنایا، اپنے انصاف دینے والے اداروں کے اوپر اس طرح اٹیک کیا. تو کیا یہ پاکستان، کیا دنیا کی 1000 سال کی تاریخ آپ اٹھا لیں، جس ملک جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، نہ وہ ملک ترقی کرتا ہے نہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. آج آپ کے اوپر مسٹرسٹ کرتا ہے آپ کا اوورسیز، جو آپ کا بیک بون ہے، جس نے آ کر یہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے، وہ انہی حرکتوں کی وجہ سے نہیں کرتے. اس لیے کہ جن عدالتوں نے ان کو انصاف دینا ہے کہ وہ خود انصاف کے متلاشی ہیں. تو آج مجھے یہ بتائیں کہ کس طریقے سے آپ ملک کی معیشت کو بہتر کریں گے. اور پھر سب سے بڑھ کر قابل افسوس اور سب سے زیادہ شرمناک بات افسوس سے کہنا پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کٹھ پتلی وزیر اعظم اور وہ کٹھ پتلی لوگ جنہوں نے فارم 45 کے ذریعے یہاں اقتدار پہ قبضہ کیا ہے، ڈاکہ زنی کی ہے، انہی لوگوں کی مدد سے جن کو وہ اپنے آپ کو ان کی آنکھ کا تارا کہتے ہیں. مجھے بتائیں شہباز شریف کے الفاظ، ایک تو وہ الگ بات ہے کہ وہ کہتا ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز، وہ خود بھی بھکاری ہے اور قوم کو بھی بھکاری بنانا چاہتے ہیں. دوسری طرف وہ کہتا ہے میں اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا آنکھ کا تارا ہوں. تو جن کے خلاف آپ نے انکوائری کرنی ہے، تو جو آپ کو مسلط ہماری قوم کے اوپر کیا ہے ریجیکٹڈ لوگوں کو، وہ کس طرح فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں؟ پھر یہ گورنمنٹ کی منظوری سے ہوگا، پھر وہ رپورٹ آئے گی، گورنمنٹ کے پاس آئے گی، وہ چاہے تو پبلش کریں چاہے تو نہ کریں. تو ایک مجھے بتائیں 6 سٹنگ ججز کے لوگوں کو تو سیکیورٹی نہیں ہے، تو کیا وہ سنگل جج وہ انصاف کر سکے گا ان 6 ججز کے ساتھ؟ صرف 6 ججز کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی جوڈیشری کا ایشو انوالو ہے. پوری جوڈیشری کو کس طریقے سے آپ انڈر دی کارپیٹ ڈالنے کی یہ تو ایک سازش ہے کہ آپ جو کسی ریٹائرڈ بندے کو بٹھا دیں گے اور وہ گورنمنٹ لائے گی اپنی مرضی کی، وہ ریکمنڈیشنز لائیں گے اور اپنی مرضی کے وہ چاہیں گے تو پبلش کریں گے چاہیں تو نہ کریں گے. اور 2 مثالیں اسی قاضی فائزہ صاحب کی ہمارے پاس موجود ہیں. میمو گیٹ، سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن بنایا جس کی سربراہی قاضی فائزہ کے پاس تھی. اور کوئٹہ انسیڈنٹ جس میں وکلاء شہید ہوئے تھے، سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن بنایا جس کی سربراہی قاضی فائزہ صاحب نے کی تھی. اور ایک چھوٹی سی، حالانکہ وہ غلط بات تھی کہ آڈیو لیکس کسی کے نہیں کر سکتے، آڈیو لیکس کے اوپر اسی گورنمنٹ نے پچھلے سال ایک کمیشن بنایا جو سٹنگ ججز پہ مشتمل تھا، جو قاضی فائزہ صاحب اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کی سربراہی میں تھا. تو مجھے بتائیں کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے، اس کو آپ سٹنگ ججز، آپ سپریم کورٹ کے 14 ججز جو اس وقت 14 یا 15 ججز موجود ہیں، 15 ججز، ان کو چاہیے کہ وہ سارے بیٹھیں، کیونکہ ملک کے 25 کروڑ عوام اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، وہ اس وقت ڈیسپریٹ ہیں، نا امید ہیں اس سسٹم سے. اور ہمارا یوتھ جس نے اس ملک کی بقا اور ملک کا مستقبل ان کے ساتھ مشروط ہے، وہ اس پورے گندے نظام سے وہ بالکل مایوس ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ پچھلے 1 سال 1.5 سال کے اندر 15 لاکھ آپ کا پروفیشنل اس ملک کو چھوڑ کے چلا گیا ہے. آج آپ کا کیپٹل فلائٹ ہے، پورا ملک کے لوگ پیسے لے کے یہاں سے بھاگ رہے ہیں. تو اس طریقے سے ملک نہیں چلا کرتے. اب میں آخر میں آتا ہوں آپ کے اپنے ڈیمانڈز کی طرف، کیونکہ ٹائم ہم نے بہت لے لیا. وہ یہ ہے کہ فوری طور پر اس میں سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز، کمپلیٹ فل کورٹ، وہ بیٹھے اور اس کی آزادانہ انکوائری کرائے، اور وہ اس کے اندر پبلک نوٹس کرے، جہاں پرائم منسٹر ہو، جہاں ایجنسیز کے لوگ ہوں اور جو بھی لوگ ہیں ان کو بلائے، ان کے خلاف انکوائری کرے اور ساری پبلک اس کو دیکھے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو. یہ بند کمروں کی فیصلے نہ قوم تسلیم کرتی ہے نہ ہم پی ٹی آئی تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے. کیونکہ جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، رول آف لا کی بات کرتے ہیں، تو وہاں ہم ہی سب سے پہلے نشانہ بنتے ہیں. اور دوسری بات، یہ جو کل پرسوں 2 فل کورٹ میٹنگز ہوئی ہیں، ان کے منٹس شائع کیے جائیں، جاری کیے جائیں، تاکہ پوری قوم دیکھ سکے کہ کس کس جج نے کیا کیا اپنا موقف پیش کیا ہے. تاکہ وہ سامنے آئے گا تو لوگوں کو ایک امید بندھے گی
کہ کس جج نے کیا ایک اوپینین دی ہے. اس کے علاوہ اس کمیشن کو ہم مسترد کرتے ہیں، یہ ہمیں کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. ہم پورے پاکستان میں انشاءاللہ تحریک چلائیں گے، وکلا کی بھی اور باقی پروٹیسٹ بھی پارٹی کے بہاف پہ بھی ہوگا. پوری قوم کو ہم موبلائز کریں گے کہ اس طرح ملک کا نظام نہیں.